یہ 17 اگست کا دن ہوتا ہے اور سن ہوتا ہے 1987۔ اس وقت چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں غلام اسحاق خان۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان ٹی وی پر نمودار ہوتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ آج بھاولپور میں بستی لال کمال میں صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کا طیارہ پٹ گیا، یعنی وہ کہنا چاہتے تھے پھٹ گیا، تو چونکہ وہ پختون تھے انہوں نے کہا جی کہ طیارہ پٹ گیا، جس میں جنرل ضیاء الحق، اس کے علاوہ جنرل اختر عبد الرحمن، بریگیڈیئر صدیق سولک، بریگیڈیئر ماجد، ان کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ پٹ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے پھٹ گیا۔ یہ اسحاق خان نے کہا تھا جی کیا کیا پٹ گیا۔ یہ ہے شاہین صبائی، ایک چھوٹا کالم شاہین صبائی، وہ لکھتے ہیں کیا کیا پٹ گیا، ایک پختون کا کارنامہ، کیونکہ غلام اسحاق خان بھی پختون تھے اور سہیل آفریدی بھی۔ غلام اسحاق خان نے 1988 میں اعلان کیا ضیاء الحق کا جہاز پٹ گیا۔ آج ایک اور پٹھان کراچی آیا اور جانے کیا کیا پاٹ کر چلا گیا، پاٹ کر پھاڑ کر۔ عاصم منیر جنرل فیلڈ مارشل کا نقاب پٹ گیا، بلاول کا حجاب پٹ گیا، زرداری کا لحاف پٹ گیا، سندھ کا مذاق پٹ گیا، ڈر اور ظلم کا غلاف پٹ گیا، مریم کا لباس پٹ گیا، فوج کا لحاظ پٹ گیا، دشمنوں کا دماغ پٹ گیا، جھوٹ کا نصاب پٹ گیا، اور سوچئے، سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے کراچی کا پریشر کوکر ایسے پٹا جو سارے سوالوں کے جواب دے گیا۔ عمران کو سین سے ہٹانے کا ایک پاگل کا خواب ہوا میں اڑ گیا، جو عوام نے کر دکھایا اور ثابت کیا، خان لوگوں کے دل میں بس گیا ہے، اب اسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جتنی جلدی جنرل عاصم منیر کو عقل آ گئی ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ وردی والو اب تو ضد چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 12 جنوری 2026 ہے اور دن ہے سوموار کا۔ آج آپ سے پہلا انٹریکشن، آپ سے پہلی ملاقات، کیونکہ آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھنی ہے، خبریں رکھنی ہیں، کچھ پاکستان کی، کچھ پاکستان سے باہر کی، کچھ اپنے پڑوسی ایران کی، اور اس کے علاوہ ایک ویلاگ رکھنا ہے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ ملک کی جو تباہی کا ذمہ دار ہے وہ حکمران طبقہ ہے۔ اللہ کے دن ہے نا، حکمران طبقہ ہے، اور یہ کہہ کون رہا ہے اس پہ غور کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نجم سیٹھی کون ہیں۔ نجم سیٹھی پر 7 خون معاف ہیں۔ یہ نواز شریف کے ساتھ کشتیوں میں لیٹ کر سیر کرتے ہیں، کبھی کبھی چیئرمین پی سی بی بن جاتے ہیں، کبھی کبھی اہلیہ کو نون لیگ کا ایم پی اے بنوا دیتے ہیں، اور وہ مکھیہ منتری کی ٹیچر بن جاتی ہیں۔ تو کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے دین اور ایمان سے، دین اور ایمان سے تعلق ہوتا ہے، تو یہ چیز ان کے لیے نا جو ہے نا وہ پرانی ہو چکی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ وہ کہا تھا نا اکبر الہ آبادی نے، اس کا مفہوم یہ ہے، شعر بڑا خوبصورت ہے، کہ دوستوں نے تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوائی ہے
کہ اکبر اس دور میں خدا کا نام لیتا ہے، وہ تو اکبر نے اس دور میں بات کی، تو یہاں پہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دور میں یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ غیبی مدد کا نام لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ جی ملک کی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ حکمران طبقہ ہے، اور سب کے سب مفادات میں جڑے ہیں۔ انہوں نے نام لیا ہے پہلے نمبر پہ جرنیل، دوسرے نمبر پہ سیاستدان، تیسرے نمبر پہ بزنس مین، چوتھے نمبر پہ جاگیردار۔ میں آپ کو کب سے کیونکہ یہ نجم سیٹھی ہے، یہ ٹی وی پہ آتا ہے، جو جہان کا جھوٹ اپنی چڑیا کے متھے لگاتا ہے، میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیکسس ہے اور جان بوجھ کے بنایا گیا ہے۔ یہ شروع ہوا تھا ایوب دور میں، 22 خاندان، جو میری عمر کے بندے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ان کا بڑا شہرت تھا۔ ایوب خان کی تھیوری تھی کہ یہ 22 خاندان یہ امیر ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، یہ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ان کے جو پھینکے ہوئے ٹکڑے ہیں، جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں، اس پہ جو ہے وہ عوام پلے گی۔ یہ کل پرسوں اسی بات کا اظہار سلمان اکرم راجہ نے بھی کیا ہے کہ ان کے ٹکڑوں پہ پھر عوام بھی پل جائے گی۔ یہ اسی طرح چل رہا ہے، یعنی 48 سے سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ، کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ، سمیع اللہ ٹو حسن سردار، حسن سردار ٹو حنیف خان، حنیف خان ٹو منظور جونیئر۔ یہ میں پرانے کھلاڑیوں کے نام لے رہا ہوں، انہی کے درمیان سارا کچھ، سارے پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ انہی کے درمیان چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں تک بتا دیا ہے کہ انہوں نے رشتے گھسائے ہوئے ہیں، رشتے۔ آج کل قافلی کی بڑی بات ہو رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی ایک سیٹ جس پارٹی نے نہیں جیتی اس کی بڑی بات ہو رہی ہے، اور بات کیوں ہو رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ جو چودھری شجاعت کا بیٹا ہے اور جو محسن نقوی ہے، یہ ہم زلف ہیں، ہم زلف ہیں، صالح ہیں، یعنی ایک ہی کمپنی سے ان کا معاہدہ ہے۔ اب بتائیں یہ کس طرح گھساتے ہیں؟ یہی مفادات۔ تو یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مفادات ایک ہیں اور یہ ایک ہیں۔ ہاں، ان کی ایک اپوزیشن ہے، ان کا ایک ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے عوام، کہ یہ کسی طریقے سے سکھ کا سانس نہ لینے پائیں۔ اگر ان کے پیٹ بھر گئے تو یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ایران سے ہے۔ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ مظاہرے ختم ہو گئے ہیں، لیکن جو دوسری سائیڈ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اب تک مبینہ طور پہ 2000 افراد وہ جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں مظاہروں میں، 2000۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک خاتون پکڑی گئی ہے جس کے پاس بڑا زبردست قسم کا پستول تھا، اور وہ مظاہرین میں سے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ مار رہی تھی۔ وہ خاتون بھی گرفتار ہو گئی ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران سے باہر جو ایران کے سفارت خانے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ایرانیوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایرانی پرچم تو تھا، لیکن کئی لوگوں کے پاس اسرائیل کا پرچم تھا۔ اب یہ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے۔ بہرحال ایران میں سب اچھا نہیں ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ ایران وینزویلا بھی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا مادورو کی طرح۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس یہ آج کل لاہور میں پہنچے ہوئے ہیں اور بڑی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، صحافیوں سے مل رہے ہیں۔ وہاں پہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ایک کور کمانڈر کے نیچے 12,000 افراد ہوتے ہیں، سیکیورٹی اہلکار 12,000۔ تو کور کمانڈر ہاؤس کس طرح جو ہے نا اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ پھر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ان کا کام چونکہ جنگ لڑنا ہے، جنگ کی پالیسی بنانا ہے، کس طرح کرنا، یہ سارا کچھ انہوں نے خود کیا، سارا کچھ انہوں نے خود کیا۔ اور اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ہے
وہ معافی مانگی جائے۔ لیکن یہاں پہ بڑی زبردست بات کی ہے اچکزئی نے۔ اچکزئی نے کہا ہے کہ میں عمران خان سے معافی منگوا لیتا ہوں۔ اچکزئی نے کہا کہ فرض کریں میں معافی منگوا لیتا ہوں، کیا ساری فوج یک زبان ہو کر 4 مارشل لاؤں پہ پہلے معافی، 4 مارشل لاؤں پہ سیاست میں مداخلت پر معافی، جماعتیں توڑنے پر معافی، جماعتیں بنانے پہ معافی، الیکشن ریگنگ پہ یہ معافیاں مانگیں گے؟ یہ بھی معافیاں مانگیں؟ بات بالکل کھرا سونا ہے کہ عمران خان معافی مانگتا ہے کہ جی پارٹی نے اس دن مظاہرے وغیرہ ہوئے تو آپ لوگ بھی معافی مانگے آئیں ٹی وی پہ۔ ویسے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جاکھا اتر گیا ہے، وہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، 3 گھنٹے کی۔ جنگ کے دنوں میں نہیں ہوئی تھی لیکن پی ٹی آئی پہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اچکزئی نے کہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ آیا ہے اور مجھے بڑا پسند آیا، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ یہ ٹویٹ ہے کہ جی سردی بہت بڑھ گئی ہے اور میں جب رات کو اپنے اوپر رضائی ڈالتا ہوں، کمبل ڈالتا ہوں، تو پھر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی سردی میں پتنی لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ کسی نے ترپال ڈالی ہوگی، رضائی ڈالی ہوگی، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی لاہور میں رہتا ہے تو لاہور میں چکر لگا لے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ یہ ترپال ڈالتے ہیں، رضائی ڈالتے ہیں، کیونکہ قبضہ ہے۔ وہ پراپرٹی تو جناح کی ہے، وہ پراپرٹی تو فاطمہ جناح کی ہے، یا وہ پراپرٹی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ انتقال کرنے والی وینا یا دینا جو جناح تھیں وہ تو ان کی ہے۔ یہ تو یعنی جو بھی استعمال کر رہا ہے وہ جائز استعمال نہیں کر رہا۔ بہرحال اس پہ ترپال رضائی لازمی ہے۔ اس کے بعد رضوی برادران کا جو ہے نا وہ پتہ چل گیا ہے اور وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، سنا ہے ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کرائی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہٹلر کہتا تھا، ہٹلر، کہ میں جرمنی میں جس برائی کا پیچھا کرتا ہوں نا اینڈ پہ یہودی نکلتا ہے، اینڈ پہ اس کے پیچھے اس نے تو پہلی جنگ عظیم میں جو جرمنی نے ہتھیار ڈالے تھے نا، آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں کہ جرمنی نے پہلی جنگ عظیم میں ہتھیار ڈالے تھے، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ یہودیوں کو کہتا تھا۔ یہاں پہ جب بھی کھرا اب وہ بھاگ گئے، کشمیر بھاگ گئے، ہنی مون پہ چلے گئے، سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے، یہ اینڈ پہ وہی ہوا۔ کھرا کہاں پہ جا کے نکلا؟ ایجنسیوں کے پاس ہیں، یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ صوبے میں، معذرت مجھے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا کہ صوبے میں جو ہے نا وہ سہیل آفریدی ٹائم نہیں دے رہے، وہ 3 دن سے سندھ میں موجود ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ بھونک کے یہ بھاڑے کے ٹٹو یہ بول رہے تھے رات کو، تو وہ جو مکھیہ منتری ایئر فورس 1 کا سلف مارتی ہے اور میرا خیال ہے لے کے اڑا کے بھی خود جاتی ہے، یعنی وہ خود عزم بخاری کہہ چکی ہے کہ یہ جب چھوٹی سی تھی تو اس نے ہیلی کاپٹر دیکھے ہیں، جہاز دیکھے ہیں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو وہ سلف مارتی اور جاپان چلے، اچانک غائب ہو جاتی ہے، اچانک غائب ہو جاتی ہے، ادھر اسلام آباد میں آتی ہے، اچانک غائب ہو جاتی ہے، اچانک۔ شہباز گل سے سن لیں، ابھی پچھلے دنوں یہ ادھر UAE میں غائب ہو گئی کہ جی بیٹے کے کارڈز دیے جا رہے ہیں بادشاہوں کو۔ اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سہیل آفریدی پنجاب آ گیا یا سندھ چلا گیا، تو پیچھے دے صوبے کو کیا ہو گیا ہے، ساری مشینری موجود ہے، IG، چیف سیکرٹری سارے موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھونکنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں لفافوں نے، تو اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ لیکن مکھیہ منتری برازیل، یعنی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ برازیل کیوں گئی ہے، سوچا جا سکتا ہے، کوئی لینا دینا ہمارا برازیل سے، جاپان سے، تھائی لینڈ سے، اور وہ تو آپ لوگوں نے مریم اورنگزیب کی جو ہے نا وہ تصویریں شیئر کی ہیں، خرچہ سادہ
نخرے لوگوں نے. اس نے جو سرجری کرائی آپ یقین کریں کہ میں تو حیران رہ گیا. میں سمجھے تھا کترینہ کیف ہے یا یہ تو کرشمہ کپور ہے. جس طرح وہ ہو گئی ہے مریم اورنگزیب, آپ اس کو غور سے دیکھیں, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ کھلا مال, کھلا جرنیلوں نے اجازت دی ہے, کھاؤ پیو چگو تربیت حاصل کرو. انہوں نے کھلا مال پھینکا ہوا ہے, کھلا مال دیا ہوا ہے. پنجاب کے بجٹ کا آپ کو پتہ ہے. بہرحال اس کے بعد اگلی خبر ہے ولید اقبال. یہ ڈاکٹر اقبال کے پوتے ہیں, جاوید اقبال کے بیٹے ہیں. انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ کہا, رانا ثناءاللہ ساتھ بیٹھے تھے اور رانا ثناءاللہ ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی کر رہے تھے, تو ولید اقبال نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو ابو جی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کی مونچھیں صاف کی, ان کے بھربٹے صاف کیے, یہ اب ان کو جو ہے وہ ابو جی. تو ولید اقبال صاحب آپ بھی بھولے ہیں, ظاہر ہے جس کا کھائیے اس کا گن گائیے. نون لیگ والے ایک رہنما, ہم لوگ کہتے ہیں نا 17 سیٹیں, ایک نون لیگ کا سینئر جو ہے نا بندہ کوسار مارکیٹ میں ایک صحابی کو کہتا ہے کہ یار ہم نے کون سی 17 سیٹیں لی ہیں, ذرا گن کے دکھاؤ. نون لیگ کا سینئر, نام نہ بتانے کی شرط پہ, کہ ہم نے کون سی 17 سیٹیں لی ہیں, ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. ایک صحافی کو کہتا ہے, یعنی 17 سیٹیں بھی نہیں تھیں. تو انہوں نے تو گن گانے ہیں, اور یہ ان کی جو زندگی ہے, جو ان کا اقتدار ہے, وہ عمران اور فوج کی لڑائی میں ہے. بس وہ لندن معاہدے کے تحت ہے, وہ مری معاہدے کے تحت ہے. تو انہوں نے تو ابو جی کہنا ہے ولید اقبال صاحب. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے, مظہر عباس بڑے زبردست صحافی ہیں, نیوٹرل ہیں, اور ہمیشہ جو ایک اوریجنل صحافی ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت کہتی ہے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ محمود خان اچکزئی, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اتحادی ہیں, اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس, ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے, ان کو جیل میں بھیج دیں, ان کو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیں, وہ خان صاحب سے بات کریں کہ کیا جو ہے نا وہ آپ نے باہر نکلنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے. پھر وہ باہر ہیں, وہ حکومت کو بتائیں اگر مذاکرات کرنے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے من حرام تے حجتاں ڈھیر, انہوں نے بالکل مذاکرات نہیں کرنے, یعنی ایک چیز پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پھر مذاکرات ہوں گے کہ قبضہ چھوڑو, پھر یہ کیا, کوئی مذاکرات نہیں ہے. بہرحال اگلی جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سہیل آفریدی نے وہ بہت سارے لوگوں کی نوکریاں خطرے میں ڈال دی ہیں. یہ عمر دراز گوندل ہیں, بہت زبردست صحافی ہیں, ویلاگ کرتے ہیں, گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں. ویسے یہ لڑکے یقین کریں ان کو دیکھ کے بڑا رشک آتا ہے, بڑی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی. پہنچتے ہیں, کراچی پہنچ گئے, لاہور پہنچ گئے. وہ نیا پاکستان والا حسنین ہے, کیا کمال کا لڑکا ہے. وہ جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, سردی گرمی ڈیالہ, ابھی سندھ میں تھا. تو عمر دراز گوندل کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آفریدی کو جو ریسیپشن ملی ہے یا آفریدی نے جو ٹائم گزارا ہے سندھ میں, تو بہت سارے لوگوں کی ہو سکتا ہے نوکریاں جو ہے وہ کھا جائے. یہ آفریدی کا دورہ. ڈی جی ایس پی آر نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ گلہ کیا. انہوں نے دہشت گردوں سے, جس طرح نئی نویلی دلہن نخرے کرتی ہے, گلے کرتی ہے کہ جی سنتے ہیں آپ میرے لیے مالٹے نہیں لائے, جی سنتے ہیں آپ نے کوئی سوٹ لے کر نہیں دیا. تو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جی سنتے ہیں دہشت گردوں, گھونگھٹ بھی نکالا. لیفٹیننٹ جنرل نے گھونگھٹ بھی نکالا, گھونگھٹ نکال کے کہا دہشت گردوں کو, جی سنتے ہیں آپ پی ٹی آئی پہ حملہ کیوں نہیں کرتے, ہم نے تو آپ کو کھلا میدان دیا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں ان پہ حملے کرتے, ہم نے آپ کو افغانستان سے لا کر ادھر بسایا, کس دن کے لیے بسایا, کس دن کے لیے ہم نے آپ کو پالا پوسا. کیونکہ جو ہے نا وہ گروپ تھا حقانی گروپ, وہ ہمارا ہیرو ہے بقول پرویز مشرف. اسامہ بن لادن جی ہمارا ہیرو تھا بقول پرویز مشرف. ہم نے طالبان بنائے, پالے پوسے بقول خواجہ آصف. تو اجی سنتے ہیں
پی ٹی آئی پہ کیوں نہیں حملے کرتے؟ اس کا جواب ہے جی دہشت گرد۔ این ایل سی کے ٹرالوں پر حملے کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے، این ایل سی کا کبھی کوئی ٹرالہ دیکھا ہو؟ دہشت گرد معدنیات سے بھرے ٹرالوں پر حملے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ بلوچستان میں جائیں نا، بلوچستان میں آپ ٹریلے دیکھیں وہاں سے نکلتے، وہ کدھر جا رہے ہیں، کس کو بک رہے ہیں، پیسے کون لے رہا ہے، لیکن ٹریلر پنچر نہیں ہوتا، وہاں پہ پنچر نہیں ہوتے۔ معدنیات سے بھرے ٹرالوں پر حملے کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گرد تو ایران سے تیل لانے والی گاڑیوں پر بھی حملے نہیں کرتے۔ کسی دن میری فرمائش پہ یوٹیوب پہ ایران کی سرحد دیکھیں اور وہاں پہ گاڑیاں دیکھیں اور وہاں سے آنے والا تیل دیکھیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ اب ایسے سنتے ہیں نا، کبھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے روز کا کتنے کا تیل آتا ہے۔ یہ آپ کے سارے پٹرول پمپوں میں مکسر ہے، سارے پٹرول پمپوں پہ مکس ہے، کیونکہ سستا ملتا ہے تو پیٹرول نا، کوئی سرسوں کا تیل تو نہیں ہے تو پٹرول، سارے مکس کرتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ پہنچتا ہے۔ بہرحال جی، تیل لانے والی گاڑیوں پر بھی حملے نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران، افغانستان، انڈیا، چین کی سرحدیں ملتی ہیں، مگر 75 سالوں سے پاکستان میں ہی دہشت گردی کیوں ہے؟ سوال تو ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا تامل ٹائیگرز شری لنکا میں، ان کو کس نے ختم کیا تھا؟ اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ اس میں 50% پاکستان کا ہاتھ تھا، پاکستانیوں نے ختم کیا تھا ان کو۔ یہ شری لنکا ویسے ہماری اتنی عزت نہیں کرتا کرکٹ میں، ویسے بڑا پیار کرتے ہیں پاکستان سے، اس کی وجہ یہ ہے تامل ٹائیگرز کے پاس جہاز بھی تھے، اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ دہشت گردوں کے پاس جہاز تھے اپنے، ان کو کس طرح بھی کبھی سنا ہے؟ اس طرح ختم ہوئے جس طرح جو ہے نا وہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، اس طرح غائب ہوئے۔ یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ معیشت ہے، دہشت گردی ہماری معیشت ہے، امپورٹ کرنا، ایکسپورٹ کرنا، خود کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران، افغانستان، انڈیا، چین کی سرحدیں ملتی ہیں، مگر 75 سالوں سے پاکستان میں ہی دہشت گردی کیوں ہے؟ حل صرف یہ کہ قومی اثاثے بیچنے کی بجائے ایک بار یہ آئین شکن جرنیلوں کو بیچ کر دیکھ لیں۔ یہ تو میں نے بہت عرصہ پہلے جو ہے نا تجویز دی تھی کہ ان کی ذرا بولی لگوائیں اور ان کو بیچ دیں، یقین کریں، بیچ دیں، او ایل ایکس پہ ڈال دیں۔ اٹھانیاں چوانیاں ٹنڈٹی ٹینشن ٹنڈٹی کے اتنی اٹھانیاں چوانیاں لگیاں گھنے ہو، چلو ادھارے لے لو، 50% پیمنٹ کر لو، 50% ادھارے، سارے گھنن ہو، سارے جتنا بڑا کوئی 30 مار خان ہے سارے لے جاؤ، ان کو بیچ کے دیکھ، قومی اثاثے بیچنے کی بجائے ان کو بیچ کے دیکھیں جی۔ ایک بار یہ آئین شکن جرنیلوں کو بیچ کر دیکھ لیں، شاید کچھ امن و امان میں فرق پڑ جائے، کیونکہ ان کے ہونے سے تو 75 سالوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، 78 سالوں سے نہیں آ رہا۔ آنے والے جرنیل کا ایک ہی بیان ہوتا ہے، قوم حالت جنگ میں ہے، قوم ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے اور ہمارا مقابلہ دہشت گردی سے ہے، یہ منحوس موڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یعنی یہ موڑ ایسا ہمارے جو ہے وہ پڑا ہے، گلے پڑا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایک دفعہ ذرا ان کو بیچ کے دیکھیں۔ یعنی بندہ اسٹریٹجی تبدیل کر لیتا ہے نا۔ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ایک بولر کو مار پڑ رہی ہے تو کیپٹن ایک اور بولر لگا دیتا ہے، فاسٹ کو مار پڑ رہی ہے تو سپنر کو لگا دیتا ہے، سپنر کو مار پڑ رہی ہے تو میڈیم پیسر لگا دیتا ہے۔ ذرا ان کو بیچ کے دیکھیں، ان کو کوئی، پہلی بات ہے ان کو کوئی خریدتا ہے، اگر خریدتا ہے تو کتنے میں خریدتا ہے، بجائے ایئرپورٹوں کے، موٹر ویز کے اور جو ہے نا وہ
PIA کے، ان کو بیچ کے دیکھیں، لیکن مجھے امید نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ کہ ان کے کوئی خاص پیسے لگیں گے، شاید کوئی ادھار پہ پکڑ لے کہ ادھار پہ ہمیں دے دیں۔ بہرحال اب ہم ذکر کریں گے جو سہیل آفریدی نے جو 3 دن گزارے ہیں جو ہے وہ سندھ میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے فوٹیج دیکھی ہوں گی، موبائل آپ کے ہاتھ میں، میں اتنا زیادہ اس پہ نہیں بولوں گا کہ مزاحمت، علاج مزاحمت ہے بس، اور کوئی علاج نہیں ہے، مزاحمت۔ یہ سہیل آفریدی نے جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ انہوں نے ایک جلسہ کرنے سے منع کیا، روکا، حملہ کیا، باغ جناح، کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ پہلے نمبر پہ جو جرنیل ہوتے ہیں وردی میں، پرانے گدھ کھوسٹ نہیں، ان کو تو گھر میں بٹ مین شاید ناشتہ بھی نہ دے، تو کیونکہ ہم پہ شعر ہیں نا، ہم پہ شعر ہیں، یعنی وہ جو ہے نا پہلے نمبر پہ جرنیلوں کی یہ باپ کی جاگیر ہے، دوسرے نمبر پہ یہ شریف خاندان کے باپ کی جاگیر ہے، تیسرے نمبر پہ یہ زرداری خاندان کے باپ کی جاگیر ہے۔ بھٹو خاندان تو کسے پاری نہ بن چکا، کیڑا بھٹو، وہ تو کسے پاری نہ بن چکا، اور یہ لعنت بھیجی گئی ہے جو اپنے شجرہ نسب تبدیل کرتے ہیں، کوئی سید، کوئی قریشی، کوئی خان، کوئی پٹھان بن جاتا ہے، ان پہ ہر وقت لعنت ہے جنہوں نے اپنے شجرہ نسب بدلا، نسل ہی بدل دی، DNA بدل دیا، بھٹوز بن گئے انہوں نے جو وہاں پہ کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جین زی وہ بالکل بنگلہ دیش کی طرح، کل ایک لڑکا جو ہے نا وہ اشارے کر رہا تھا کہ مارو گولی، کمزور سا مارو گولی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی نے MQM کو بھگتا ہے، MQM کو ایک ایک دن میں 50 لاشیں، گلی سڑی لاشیں، بوری بند لاشیں، وہ تو ان کو بھگت چکے ہیں۔ تو پھر وہ انہوں نے جو کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ اور ایک بات لکھ لیں، ایک بات، ایک محترم ویور کہہ رہے تھے بڑے بزرگ کہ جی پنجاب کی آپ کی نا تنظیم نہیں ہے PTI کی، میری کیا PTI کی، تو لوگ نہیں نکلتے۔ تو سندھ میں کون سی تنظیم تھی، کون سی تنظیم تھی سندھ میں؟ وہ حلیم عادل شیخ ہی نظر آتا ہے، جب وہ ایک لڑکا ہے مونچھوں والا محسود، عالمگیر محسود، وہ نظر آتا ہے کبھی کبھی۔ انقلابوں کو تنظیموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کون سی تنظیم تھی جب امام خمینی فرانس سے آئے تھے؟ تو کون سی تنظیم تھی ایران میں جب 20 لاکھ لوگ مہرآباد ایئرپورٹ پہ آ گیا؟ کون سی تنظیم تھی؟ انقلاب تنظیمیں مانگتے ہیں کہ پہلے تنظیم بنائے، یہ کوئی انگلش میڈیم سکول ہے؟ تنظیموں سے نہیں، یہ مزاحمت، اور لوگوں نے کمال کر دیا، کمال کر دیا لوگوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ، اور پھر وہ پولیس زرداری کی غلام ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو پنجاب ہے نا، پنجاب، IG عباس خان کہتے ہیں اپنی کتاب میں، پڑھ لیں، میں تو نہیں کہہ رہا، کرمنل ریکارڈ رکھنے والے، کرمنل 25,000 لوگوں کو شریف خاندان نے بھرتی کیا ہے، یہ ان کے ذاتی گلو بٹ ہیں، ذاتی، یہ جو پنجاب پولیس ہے ان کی ذاتی گلو بٹ ہے، ان کی زر خرید غلام ہے۔ IG عباس خان کہتے ہیں 25,000 کرمنل ریکارڈ رکھنے والوں کو ان گنجوں نے جو ہے نا بھرتی کیا پولیس میں۔ علاج ایک ہی ہے، مزاحمت، ہاں سوٹے کھائیں، ڈنڈے کھائیں، اگر نکلنا ہے، گرداب سے نکلنا ہے تو سوٹے ڈنڈے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ انہوں نے اپنی اوقات دکھائی، کیونکہ وہ بھی فارم 47 والے ہیں، وہ باپ بیٹا، نہ کوئی بھٹو زندہ تھا، نہ کوئی شہید بی بی رانی زندہ تھی، ہر طرف ایک جلسہ روکنے کے لیے میرا خیال انہوں نے 10 جلسے کروا دیے۔ آپ ویژول دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کس طرح نکلے۔ اور پھر سہیل آفریدی، وہ متی اللہ جہاں نے ٹھیک کہا ہے کہ سہیل آفریدی PTI کا ونڈر بوائے نہیں نکلا، یہ تو تھنڈر بوائے نکل آیا ہے، اور واقعی تھنڈر بوائے سہیل آفریدی۔ تو بہرحال جی،
اب ایک اور بات جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جی فاطمہ بھٹو، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک سکیچ بن رہا ہے حکومت کا جسے آپ ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں، اس میں ابھی تک 3 نام آئے ہیں، 3 نام، 2 نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک نام بتایا ہے احمد نورانی نے، اور وہ ٹاپ کا نام ہے اسجد، محمد اسجد ہے یا اسجد ہے، وہ باہر ہوتا ہے، بندہ باہر ہوتا ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، جس طرح وہ کسی دور میں معین قریشی آیا تھا، بزرگوں کو پتہ ہوگا، اسی طرح وہ کوئی اسجد آ رہا ہے، اس کے پاس پیسے بھی بہت ہیں اور بہت نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے، سنا ہے۔ یہاں پہ جو 2 نام ڈسکس ہوئے نا پاکستان میں، ایک نام ڈسکس ہوا ہے چودھری نثار کا، اور ایک نام ڈسکس ہو رہا ہے فاطمہ بھٹو کا۔ یہ 3 نام جو ہے وہ ڈسکلوز ہوئے ہیں نئے سیٹ اپ کے لیے۔ اسجد یاد رکھنا ہے، اب محمد اسجد ہیں یا اسجد علی ہیں، آپ یہ نا گوگل کر کے دیکھ لیں ان کو، بڑے سمارٹ آدمی ہیں اسجد علی، اور ان کا تعلق ہے بھاولپور سے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، بیسیکلی ان کا تعلق بھاولپور سے ہے اسجد صاحب کا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو صوبے ہیں نا پنجاب کے، یہ وہ اسجد صاحب ہی بنائیں گے، اسجد۔ دوسرا نام ہے چودھری نثار کا، بہت امپورٹنٹ سیٹ کے لیے، نثار کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تیسرا نام جو سرپرائزنگ ہے وہ ہے فاطمہ بھٹو کا۔ فاطمہ بھٹو آپ جانتے ہیں بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، بھٹو کی اوریجنل پوتی ہیں، میر مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، یہ بہرحال جو ہے تھیوری، یہ اب جو ہے وہ فیلڈ میں آ گئی ہے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہہ رہے ہیں۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج ہے محرم والا، علاج ہے کربلا والا۔ اگر وہ ایپیسوڈ وہ 10 دن نکال دینا، 10 دن محرم والے، امویوں نے آپ کو ایسا دین دینا تھا، ایسا دین دینا تھا۔ کل پرسوں وہ چودھری فواد چودھری کہتا ہے نا کہ جی کھولیں شراب خانے، جس نے پینی ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے، کھولیں، ہر جگہ پہ ہیں، شیشے کھولیں، حکے کھولیں، ترکی میں بھی ہیں، ترکی میں تو فواد چوئی صاحب اور بھی بہت کچھ ہے، ذرا گھر والی سے پوچھ لیتے پہلے یہ۔ تو وہ ایپیسوڈ 9 تھی نا 10 دن والی یکم محرم، جو آپ جو مرضی اختلاف کریں، مجھے شیعہ کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نا یہ جب نام لیتے ہیں نا پیغمبر کے خاندان کا، تو لوگوں کو تھوڑی تھوڑی نا گدگدی ہونی ہے، یا ادھر کمر پہ خارش ہوتی ہے، ہوتی رہے، جو مرضی ہے وہ کہتے ہیں، کہتے رہیں۔ اگر وہ 10 دن نہ ہوتے نا تو امویوں نے آپ کو ایسا دین دینا تھا، ایسا دین دینا تھا کہ آپ خوش ہو جاتے۔ کتنا، یعنی انہوں نے نماز 1 کر دینی تھی 5 دنوں میں، روزے 2 کر دینے تھے مہینوں میں، جس طرح وہ جا رہے تھے۔ بہرحال مزاحمت علاج ہے، اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔